ایک نقطہ بزرگ ذاکرین کا اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے ایک نقطہ بی بی خدیجہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. انشاءاللہ اگر آپ نے محسوس کر لیا تو آپ محظوظ ہوں گے، اور یہ بھی مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار پائے گا. اب یہ نقطہ پہلے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کس کا نقطہ ہے، لیکن بہرحال جس عالم کا نقطہ ہے خداوند عالم اسے اجر عطا کرے. انہوں نے فرمایا کہ جناب ابو طالب مومن نہیں تھے بلکہ محسن تھے، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ اگر اللہ کا حکم آنے کے بعد کوئی اس پر عمل نہ کرے تو وہ باغی کہلاتا ہے. اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، تو اگر کسی نے سجدہ نہ کیا تو وہ باغی کہلائے گا. اللہ کا حکم آنے کے بعد اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو وہ باغی کہلاتا ہے. اللہ کا حکم آنے کے بعد اگر کوئی اس پر عمل کرے تو وہ مومن کہلاتا ہے. لیکن اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی اگر کوئی اس پر عمل پیرا ہو تو وہ مومن نہیں کہلاتا بلکہ محسن کہلاتا. اب اللہ نے قرآن میں پیغمبر کی نصرت کا حکم دیا. اگر کوئی حکم نصرت آنے کے بعد بھی پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ باغی ہے. جو حکم آنے کے بعد پیغمبر کو چھوڑ کے نہ جائے وہ مومن ہے. لیکن نزول قرآن سے پہلے جو ابو طالب محمد کی نصرت کرے وہ محسن کہلائیں. اب آپ مجھے بتائیں جناب ابو طالب نے نصرت کی پیغمبر کی یا نہیں کی؟ یہ جو اپنے بیٹوں کو پیغمبر کے بستر پر سلا رہے ہیں یہ نصرت ہے یا نہیں ہے؟ کہ بے شک نصرت. تو جو حکم آنے سے پہلے ہی اس کے اوپر عمل کرے، حکم آنے سے پہلے اس پر عمل کرے وہ ناصر کہلائے. اور کیسی کیسی نصرت جناب ابو طالب کر رہے ہیں. صرف نصرت نہیں کر رہے ہیں، غور کریں، صرف اپنے بیٹوں کو پیغمبر کے بستر پر سلا نہیں رہے بلکہ پیغمبر کی شان میں اشعار کہہ رہے ہیں. پیغمبر کی شان میں اشعار بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ کب کا؟ نزول قرآن سے پہلے. تو جو نصرت کا حکم آنے سے پہلے ہی پیغمبر کی نصرت کرے وہ کہلائے گا محسن. بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ کسی بزرگ ذاکر کا نقطہ ہے، کس کا ہے مجھے نہیں معلوم.